عورتوں کا پیسہ کمانا اسلام میں ٹوٹلی جائز ہے. Women who choose to work while their spouses or while their household is more than well to do to support, take care of any of her financial needs is very different than saying کہ ایک عورت جس کی مجبوری ہے کہ وہ باہر نکلے اس معاشرے میں اور اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو کہ وہ نکلے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کافی دفعہ نا مرد حضرات چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکس یا ایگزیجریٹ کر لیتے ہیں ٹو دا پوائنٹ ویئر اٹ فیلز لائک کہ دس از ناٹ اسلامک تھنگ, دس از یور پرسنل ایشو. 95% عورتیں جو کام کرتی ہیں وہ کرتی ہیں ڈومیسٹک ورک, دوسروں کے گھروں کے اندر کام کرتی ہیں, مینیل جابس کرتی ہیں, اینڈ دا میجورٹی آف دیم, یہ اینیکڈوٹل بتا رہا ہوں, دا میجورٹی آف دیم ہیو بین فورسڈ بائی دیئر فیملی. آئی ایم شیور ہم جانتے ہیں کہ جہاں پہ شوہر سے ایک جاب نہیں ہولڈ آن کی جاتی, اس کی بیوی لائق ہے, بیوی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ جاب کرے, کمائے, شوہر کو کھلائے, گھر آئے, بچوں کی پرورش کرے, پھر ساس کی ٹانگیں دبائے, پھر سسر کو کے لیے چائے بنا کے لے کر آئے. 1600 people surveyed in one of the studies, and I'll link that below, is کہ they have been involved in a sexual or romantic relationship at work, and 37% out of them have regretted this. مطلب it has caused problems in their personal life. اگر میں سعید انور سے پوچھوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی ایک میل ڈاکٹر کے پاس جائے, ایک میل گائنوکالوجسٹ کے پاس جائے, وہ چاہتے ہیں یہ؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ بائی جاگ. ابھی ریسنٹلی فیمس کرکٹر سعید انور نے کچھ کامنٹس کیے تھے خواتین کی نوکری کرنے کے بارے میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ عورتوں کا جو نوکری کرنا ہے یہ بڑھ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ملک میں طلاقیں اور کئی اور مسائل, سوشل مسائل بڑھ رہے ہیں. آج میرے ساتھ گیسٹ اشر بھائی ہیں, اس موضوع کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں. اللہ معاف کرے. خیر, تو ساری فیمنسٹ مجھے آج مطلب ساری فیمنسٹ کا ٹارگٹ میں ہوں آج. نہیں, آپ نے یہ کیوں ازیوم کیا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے؟ آپ well target is not exactly in a very positive connotation, but so you know. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. اشر بھائی, اگر آپ ہمیں ایک بریف سمری دے دیں کہ سعید انور نے کہا کیا تھا جس پہ اتنا زیادہ شور ہو رہا ہے. بیسکلی سعید انور حفظہ اللہ تعالی صاحب واپس آئے تھے اپنے دورے سے, آسٹریلیا کے دورے سے. تو ادھر ان کی ملاقات ہوئی آسٹریلیا کے میئر سے, شان ٹیٹ سے, ولیمسن سے, اینڈ انہوں نے بیسکلی سمجھنا چاہا ہم سے کہ ان کی سوسائٹی میں جو یعنی خرابیاں ہیں وہ کس بیسس پہ ہیں. تو سعید انور کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اور ان سے فیڈ بیک لے کر بھی جو انڈرسٹینڈنگ بنی وہ یہ تھی کہ یہ ساری خرابیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بہنوں کو بیسکلی کام دھندے پہ لگا دیے, ٹھیک ہے, مطلب کام پہ لگا دیے, سو اینڈ سو فورتھ. اینڈ ہی فیلز دیٹ قرآن بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا, یعنی unless until obviously I'm assuming even he does not disagree with the fact کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو انسان نکل سکتا ہے گھر سے. انہوں نے قرآن کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کا یعنی کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ جہاں پہ لکھا گیا کہ عورتوں کو اپنے گھر میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے, تو اس کو انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے, اور دس از بیکم دی فنڈامنٹل دی روٹ کاز فار دی ڈیورسز دیٹ آر ٹیکنگ آؤٹ دیئر. جو فیملی انسٹیٹیوشن تباہ ہو رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ خواتین کا نکلنا ہے. سو دس از ان سمری رفلی what he said so far. ٹھیک ہے, تو مجھے آپ کے لہجے سے یا آپ کے شروع والی انٹروڈکشن سے مجھے لگا کہ آپ کسی درجے تک اتفاق کرتے ہیں ان کی نظریے کے ساتھ. نہیں, I don't necessarily want to endorse him because or what he said in the context of کہ وہ جس context میں بات کر رہے تھے that was primarily to do with the Australian society. ٹھیک ہے, وہ وہاں سے آئے, انہوں نے اس context میں ایک بات کی, اور پھر انہوں نے ظاہر سی بات ہے شرح بھی بیان کی کہ I believe 30% or something increase in the divorce rates over the past couple of years in Pakistan alone. ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے اس کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ so I think he sort of didn't fully take into account the fact کہ پاکستان کے جو سوشو اکنامک اینڈ ڈیموگرافک اور پورا جو کانٹیکسٹ ہے وہ کانٹیکسٹ بہت ڈفرینٹ ہے آسٹریلیا سے.
ٹھیک ہے نا. آسٹریلیا از اے ڈیولپڈ کنٹری, ہائی انکم ارننگ کنٹری, while Pakistan is not even an emerging country, let's say emerging economies سے بھی نہیں آتی ہے, frontier economies میں آتی ہے وہ. اینڈ دی جو عورتوں کا ویسے بھی جو ریٹ ہے نا in terms of their participation in the labor force is very very less. مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ میجورٹی عورتیں جہاں پر امپلائی ہو رہی, میجورٹی عورتیں وہ زیادہ تر وہ یعنی نچلا طبقہ ہے جو کہ فیکٹریوں میں امپلائی ہوتا ہے, خاص طور پہ ٹیکسٹائل کا ہمارا بہت بڑا کام ہے, رائٹ. تو یہ بہت مینیل جابز ہیں اور بہت بیسک جابز ہیں جن کے لیے وہ نکل رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اتنی مینیل جاب کے لیے اپنے شوق سے نکلتا. یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے سمجھانے کے لیے کہ ویمن ہو چوز ٹو ورک while their spouses or while their household is more than well to do to support her and anything, any of her take care of any of her financial needs is very different than saying کہ ایک عورت جس کی مجبوری ہے کہ وہ باہر نکلے اس معاشرے میں اور اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو کہ وہ نکلے, ٹھیک ہے نا, اور وہ پھر نکلتی ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں گھر پہ. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جی میں اس کو دو حصوں میں دیکھتا ہوں. تو ایک اس کے اندر حصہ ہے کہ اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے خواتین کا کام کرنے کے اوپر, اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اس کی سگنیفیکنس اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے پاکستان کے اندر. تو ہم پہلے والے سے شروع کرتے ہیں, اگر آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے, اور پھر ہم اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں پاکستان کے اوپر. دیکھیں اسلامک پرسپیکٹیو اس پہ آف کورس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ دیئر اینڈ گیو اے فتویٰ, سو آئی ایم گوئنگ ٹو ریفرین فرام اینی سورٹ آف اسپیسیفک کامنٹس اباؤٹ وومنس پارٹیسپیشن ان دی لیبر فورس. اور آئی ول سے کہ خواتین پہلے بھی یعنی جب سے اسلام کیا کہتے ہیں کا سورج طلوع ہوا ہے اس پوری دنیا پر, خواتین ایک سوسائٹی کی سوشو اکنامک فیبرک کا ایک بہت بڑا حصہ رہی ہیں, چاہے وہ جنگ و جدال ہی کیوں نہ ہو, جہاں پہ وہ نرسنگ کا کردار ادا کرتی رہی ہیں, رائٹ. یہاں تک کہ آپ کو یعنی ازواج مطہرات میں سے بھی یہ رضوان اللہ اجمعین سے آپ کو یہ ایویڈنس ملے گا کہ کام کروایا جاتا تھا, یعنی کہ ایز خدیجہ رضی اللہ عنہ, یا ایون ان دا کیس آف ادر ازواج مطہرات جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خواتین وی ڈونٹ نو کہ ان کا ذریعہ آمدنی کس طرح تھا, بٹ دے یوز ٹو وہ کماتی, یعنی کماتی وڈ بی دا رانگ ورڈ, بٹ دے یوز ٹو ارن اور attain some sort of money from some sort of source of income so that they could spend in charity. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے خواتین کے, میں نے آپ سے اسلامک پرسپیکٹو کیا, آپ نے ڈیفینڈ کیا. ہاں نہیں تو میں سب سے پہلے یہ کچھ چیزیں سیٹ کر رہا ہوں کہ اٹس ناٹ بلیک اینڈ وائٹ. یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا یہاں پہ کہ بلیک اینڈ وائٹ کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہاں پہ امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ یعنی امپورٹنس کے حوالے سے جو بات پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کانٹیکسٹ کیا ہے جس میں ایک عورت جا کر کام کر رہی ہے. اگر تو اس عورت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو, اپنے کریئر کو ویلیو کرتی ہے اور اس وجہ سے اور اس کو ترجیح دیتی ہے ہر اعتبار سے, you know, and specifically we're talking about married in the context of family institutions. چونکہ ایونچولی ہم جب جائیں گے ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ کسی بھی دنیا کو آگے بڑھنے کے لیے ایک مرد اور عورت کا ہونا ضروری ہے, ایک فیملی کا ہونا ضروری ہے. تو ایسی بات ہے سسٹینیبل اعتبار سے تو یہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم بات کریں کہ فیملی انسٹیٹیوشن کتنا امپیکٹ ہوتا ہے کسی عورت کے باہر جا کر کام کرنے سے, ٹھیک ہے نا. اگر if she doesn't choose to do so, ٹھیک ہے نا, if she doesn't choose to do so اور مجبوری ہے تو پھر تو مجبوری کے تحت تو بہت چیزیں جائز ہیں, ٹھیک ہے نا. نمبر 1 اسلامک پرسپیکٹو تو یہ ہے مجبوری کے تحت تو جائز ہے, ٹھیک ہے نا. آپ مجبور ہیں اور اس کے اپنی ظاہر سی بات ہے ایک قواعد ہوں گے جس کے تھرو یو ہیو ٹو کنڈکٹ یور سیلف. وہ تو ایک مرد کے لیے بھی ہوں گے, ہاؤ ہی ہیز ٹو کنڈکٹ ہم سیلف اراؤنڈ یعنی وومن ہو مے ناٹ بی دیئر, یعنی ان کی مائیں بہنیں یا بیویاں نہ ہوں, رائٹ. سو obviously there is یا ایون کوئی اور مرد بھی ہو, there is a way to conduct yourself, simple as that. تو یہ تو مجبوری ہو گئی. اب جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ women are choosing and increasingly opting for, ٹھیک ہے نا, work and prioritizing that
over the fact that they may need to give time to their respective families. اب یہاں پہ controversial بات ہے جس کی میں سمجھتا ہوں جس پہ لوگ میں نے کافی مطلب اٹھ چکا ہے, مطلب اس پہ کافی سعید انور کے کامنٹس نے تباہی پھیر دی ہے, میں جو سمجھاؤں. اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ لوگ جس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں وہ کس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں, وہ کیا اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ بھائی عورت کو باہر نکلنے نہیں دیا جائے. میں نے جیسے فرمایا کہ پہلے بھی بتایا کہ بھائی اٹس کنٹیکسچوئل, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر عورت کو مجبوراً نکلنا تو مجبوراً نکلنا, ختم ہو گئی بات, اس میں کوئی ڈبیٹ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اب جہاں پہ بات ہے کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے لائف میں ایک عورت کے لیے, تو وہاں پہ آپ کے جو فیمنسٹ ہیں وہ کہیں گی کہ بھائی ایک عورت کو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. مگر اگر آپ ریسرچ دیکھیں, ٹھیک ہے نا, کہ ریسرچ کیا کہتی ہے کہ ایک عورت کا آپٹ کرنا, چوز کرنا ٹو ورک اوور ہر فیملی, تو پھر ریسرچ آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دے گی, اس پہ مے بی وی ول ٹاک ان اے بٹ. وہاں پہ آپ کو یا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ڈبیٹ کے ساتھ آگے چلیں, ناٹ جسٹ دا فیکٹ کہ یار آپ نے اتنی آؤٹریجز بات کیوں کر دی, آپ کو خواتین کے معاملے میں کامنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں انہوں نے اپنے ایک سٹائل میں کامنٹ کیا, انہوں نے ایک اپنے سٹائل میں ایک چیز کو بیان کر دیا. اب میرا اور آپ کا ہی کام ہے کہ اس کو ڈائسیکٹ کریں اور اس کو دیکھیں کہ کس طرح اس کو کنٹیکسچولائز کیا جا سکتا ہے, ناٹ ٹو ڈیفینڈ ہم اور ٹو ڈیفینڈ دا فیمنسٹ. دیکھیں میں اگر چھوٹا سا خلاصہ نکالوں آپ کی بات کا یا اپنا پرسپیکٹو دوں کہ اسلام کا اس پہ کیا اوپینین ہے, تو وہ یہ ہوگا کہ آپ نے جس طرح شروع کیا, کلیئرلی عورتوں کا پیسے کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیٹس اسٹارٹ ود دس. عورتوں کا پیسہ کمانا اسلام میں ٹوٹلی جائز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا نوکری کے تھرو, کس طریقے انہیریٹنس کے تھرو کمایا جا سکتا ہے, ہزار طریقے ہیں. سیٹ دی اسٹینڈرڈ. عورتوں کا پیسے کمانا بالکل جائز ہے, بلکہ یہ اسینشلی ایک رائٹ ہے جو اسلام نے عورتوں کو دیا یا ایٹ لیسٹ گارنٹی کیا, جو اس سے پہلے تھا کہ عورتوں کو انہیریٹنس کے اندر یا ادر وائز نہیں ملتا تھا. اب جن چیزوں پہ اسلامک اعتراض ہو سکتا ہے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کو پیسے کمانے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کئی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو پیسے کمانے کے تھرو ہوتی ہیں جن میں کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل پیسے کمانا اگین کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیا ایک انوائرمنٹ جہاں مرد بھی کام کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ ساتھ, اور ضروری ہے کہ وہ میٹنگز کریں اور ضروری ہے کہ وہ انٹریکٹ کریں, کیا ادھر کام کرنا جائز ہے؟ That's a question. کیا اگر عورت کو ٹریول کرنا پڑ رہا ہے, کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹلی رہنا پڑ رہا ہے, اکیلے ایک شہر میں رہنا پڑ رہا ہے اس کے لیے, کیا وہ ایک جائز چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایکچوئل جو ڈسکشن ہے وہ کمانے پہ نہیں ہے, کمانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹو بی ویری کلیئر, لیکن مسئلہ اس کی سچویشن آف ہاؤ اٹس بینگ ڈن کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے. دیکھو سب سے پہلے فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ قواعد کیا ہوں, گراؤنڈ رولس کیا ہوں, وہ سب کے لیے سیٹ ہیں. اسلام نے ہر کسی کے لیے گراؤنڈ رول سیٹ کیے ہیں, صرف ایک مرد کے لیے عورت کے لیے تھوڑی سیٹ کیے ہیں, مرد کے لیے بھی سیٹ کیے ہیں. یہاں پہ بات ہو رہی ہے سروائیول آف دا ہیومن ریس کی. بات تو نوکری کی ہو رہی تھی, لیکن اگر آپ اب میں کہانی میں ٹوسٹ لے کر آ گیا ہوں. کہانی میں ٹوسٹ یہ ہے کہ دس از ریئلی اے سروائیول, دس از اے کوسچن دیٹ از ایز امپورٹنٹ اینڈ پرٹننٹ ٹو دی سروائیول آف ہیومن اسپیشیز, ٹھیک ہے نا. اس میں لیٹ می سیٹ دا کانٹیکسٹ فار یو. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ عورت کام پہ جائے, مرد کام پہ جائے, کمائے, کھائے, پیے, یا ہیومن بینگ سروائیو کریں ایز اے ریس؟ نیدر. ہمیں اللہ کا قانون فالو کرنا ہے. آپ اس آرگیومنٹ میں ایک پرسپیکٹو لا رہے ہیں, میں ایک لاجیکل پرسپیکٹو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت اگر ہم بات کر سکیں کہ ہم کسی چیز کو بچانا چاہتے ہیں, کسی رائٹ کو بچانا چاہتے ہیں, چلے میں اس طرح بات کرتا ہوں. لیٹ سے ہم کسی رائٹ کو بچانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کس رائٹ کو بچائیں گے؟ ہماری پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ ہیومن بینگز ایز اے ریس کو بچائیں گے, یا اسپیسیفک فار ایگزامپل ہماری سوسائٹی میں اقلیتیں ہیں, ہماری سوسائٹی میں عورتیں ہیں, ہماری سوسائٹی میں مرد ہیں, ہماری سوسائٹی میں ہر طرح کی ایک یعنی ہیومن اسپیشیز کے انڈر, امبریلا کے انڈر بہت ساری سچویشنز میں بہت سارے لوگ گھرے میں. ہماری ترجیح سب سے پہلے, if you are threatened with something, میں ایک بات پوچھ رہا ہوں, if you are threatened with an existential threat, what will your priorities be? What do you save? اس سینیریو کے اندر تو مجھے یہی کہنا پڑے گا the human race, لیکن میں انٹریگڈ ہوں کہ آپ اس آرگیومنٹ کو کدھر لے کے جائیں گے.
سو میں اس کو اس طرح لے کر جاؤں گا کہ دیر ور اسٹڈیز ڈن ان دی نارڈک کنٹریز آن دی فرٹیلٹی ریٹس ان نردرن یورپین کنٹریز، نارتھ یورپین کنٹریز کی، اور ان ہائی انکم ڈیولپڈ کنٹریز جہاں پہ یعنی ویلفیئر بہت بڑا حصہ ہے سوسائٹی کا، تو آپ کو پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یونیورسل انکم ٹائپ چیزیں بھی موجود ہیں. ادھر فرٹیلٹی ریٹس کا اوور 40 ایئرز، ٹھیک ہے نا، جو وہ کیا گیا، اسٹڈی کی گئی ہے، اس کے حساب سے فرٹیلٹی ریٹس ہیو بین ڈکلائننگ کانسٹنٹلی، اینڈ دیٹ ہیز بین لنکڈ ٹو ویمن انکریزنگلی بینگ اے پارٹ آف دی لیبر فورس. اس وقت جو ریپلیسمنٹ ریٹ ہے نا دنیا میں، وہ 2 women per children ہے، 2.1 کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، and it's declined to 2 women per children in the North European countries. No, it's under that. It's below replacement rate of It is every single Western country. It's below replacement rate, yeah, basically. below ٹھیک ہے نا. replacement rate. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو انسٹنٹلی سوال پوچھنا چاہیے کہ یار یعنی what is the root cause for this being below the replacement rate. اور اس میں جو ابھی تک جو یعنی ہم نے دیکھا، جو اسٹڈیز بھی ہوئیں، وہ it has a lot to do with how it has partially or a lot to do with value assigned to work as a source of value. لیکن اس کے اندر مجھے مسئلہ یہ کہ ہمارا پوری ڈسکشن ہے پاکستانی کانٹیکسٹ میں. میں اس میں فرام 1970 or 80 till let's say 2000 the fertility rate in Pakistan dropped significantly. ہمیں پتہ ہے کہ 2 to 3 generations ago it was 5 to 6. Right now it's like 2.7 in urban places, 3 point something in rural places. But clearly in Pakistan the reason behind the drop has not been women working. Not 100%. Not even close, because women working is still a minority. In fact, میں دیہاتی فیملی سے ہوں، اس طرح اور بھی کوئی ویورز ہوں گے، انہیں پتہ ہے کہ historically women were a large partner in terms of working on the field. اور جو کاشتکاری کے اندر سارے کام ہوتے ہیں ان میں عورتوں کا بہت ہاتھ تھا. سو آئی ووڈنٹ سے کہ پاکستان کے اندر ایک 1 to 1 ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں بہت زیادہ اب کام کر رہی ہیں جب نہیں کرتی تھیں اور فرٹیلٹی نیچے جا رہی ہے. میں نے کہا نا کہ ویلیو اسائنڈ ٹو ورک، جو آپ دیہاتی فیملیز کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ خواتین کا کام کرنا امپیریٹو تھا. ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں کہیں I don't want to specifically call out any specific any part of our society کہ جہاں پہ مرد are fine earning less than women and women are out there working on behalf of their families. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ it is about آپ کی ترجیحات کیا ہیں. تو آپ کا اس کے اندر مطلب آپ کنکلوژن کیا ہوگی آپ کے آرگومنٹ کی؟ عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے کام. جو سعید انور جو بات جہاں لے کر جا رہے تھے، جو میں سمجھ رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ اگر آپ ہائی انکم اور ڈیولپ سوسائٹیز کی طرح کام کو ترجیح دینا شروع کر دیں، جبکہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں. کون سی دیہات میں دیہاتی عورت ہے جس کو کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے وہ بھی کر رہی ہے؟ کھیت کھلیان میں کام کرنا از ناٹ این ایزی جاب. تو آف کورس اٹس اے گیون تھنگ. مطلب آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈائریکٹلی attribute everything to the decline in fertility rates to the fact that women are working. I said the value that is assigned to work, کہ آپ کام کو ترجیحاً کر رہے ہیں جبکہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کام کرنے کی. یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ اور آئیڈیولوجیکل فریم ورک شفٹ ہو رہا ہے. جب وہ آئیڈیولوجیکل فریم ورک شفٹ ہو رہا ہے، وہاں سے فرٹیلٹی ریٹس کی آرگومنٹ شروع ہو رہی ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ دس از ون. یہ تو بات ہے فرٹیلٹی ریٹس کی نا. اب آپ یہ بات کریں کہ چلو وہ چھوڑیں، آپ میں کہتا ہوں اس پہ یہ بھی ڈبیٹ ہے نا، عورتیں خود کیا چاہتی ہیں اس پہ لے لیں بھائی. سب سے بڑی آرگیومنٹ کسی کی بھی یہ ہوگی کہ بھائی وہ چھوڑیں، آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں، عورت خود کیا چاہتی ہے اس پہ فوکس کریں. تو بھائی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹاپ سینٹے میگزین انسٹیٹیوٹ نے 70 پول کنڈکٹ کیا. 78% of the poll recipients said that they would quit their current jobs tomorrow given the chance. 78%. 73% believe that couples in full-time employment are more likely to experience marriage breakdowns. And 87% of working mothers say that the stress of trying to juggle work and home frequently causes them to shout at their children. تو صرف یہ نہیں ہے کہ fertility rates are declining, but their families are being disturbed as they do it. And this is high income developed countries
جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے, میں پھر یہ بات کہوں گا, سعید انور نے بھی ایک بات کہی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم جہاں جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ women are going to be increasingly opting to do work because they believe that this is the right thing to do with respect to their career, with respect to their self fulfillment. اچھا, ایک دوسرا, there was a study done, this is the longest longitudinal study done between 1970 and 1990 on 100,000 women. It's called the Blanche Flower and Oswald study. اور اس میں یعنی بٹوین دس پیریڈ ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس سے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ اوور آل ویل بینگ سوسائٹی کی ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اینڈ دی فائنڈنگ واز دیٹ سوسائٹل ویل بینگ ہیز ڈیٹیریوریٹڈ over the period of time as a result of the feministic movement that has taken place over the period of time. دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے لیٹس سے ایک سپورٹنگ آرگیومنٹ دیا ان کی بات کو, یا ایک ڈیفینسو آرگیومنٹ دیا کہ میں کانٹیکسٹ پرووائڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک کانٹیکسچوئل سپورٹ دی کہ شاید ہم نے ان کی پوری بات نہیں سمجھی. میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں, ایون دو I come from conservative circles and most people around me would tend to agree with what Sayyid Anwar said, مجھے اس سے ایشوز یا ڈفرینسز کہاں ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کافی دفعہ نا مرد حضرات چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکس یا ایگزیجریٹ کر لیتے ہیں ٹو دا پوائنٹ ویئر اٹ فیلز لائک کہ دس از ناٹ اسلامک تھنگ, دس از یور پرسنل ایشو. کیونکہ اگر آپ پوری تصویر نہیں بتائیں گے نا, پوری تصویر سے میرا مطلب ہے کہ آئی ایگری ود یو کہ ٹھیک ہے, عورتوں کا اننیسیسری کام کرنے سے ان فیلڈز جہاں پہ ریکوائرڈ نہیں ہے کئی مسئلے بڑھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ ڈیورس ریٹ بڑھ سکتا ہے, بچے کم ہوں گے, بچے ہوں گے ان کی پرورش نہیں اچھی طرح ہو سکے گی, اوور آل ان کی not just that sorry, everything is being suffering. ایک فیملی سفر کر رہی ہے, چائلڈ سفر کر رہا ہے. ہاں جی, ورک پلیس ہراسمنٹ از اے ہول سیپریٹ ٹاپک. وہ تو ہے, لیکن میں وہ تو آپ اس میں کس کو بلیم کریں گے اس پہ بھی بات ہو جائے گی. ایکسٹرا میرٹل افیئرز از اے ہول سیپریٹ ٹاپک. میں آتا ہوں, اس پہ بھی اسٹڈیز ہیں, سرویز ہیں. میں آتا ہوں نا, میرا پھر پوائنٹ آگے پیچھے ہو گیا. میں یہ کہا تھا یہ ساری باتیں تو میں اگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اب اس کے اندر میری ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ آپ کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں. اگر آپ پاکستان میں عورتوں کی نوکری کے اوپر کامنٹ کریں گے نا, آپ جو ایک مچ ان مائی اوپینین بگر اینڈ مور پریویلنٹ ایشو کو پہلے نہیں چھوڑ سکتے آپ. وہ یہ ہے کہ ان میجورٹی آف دا کیسز, دیکھیں ہم وائٹ کالر سچویشن سے آتے ہیں, ہم اپنے پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وائٹ کالر جابس میں عورتیں نوکری کر رہی ہیں, اننیسیسری ہے, یہ سارے مسائل ہیں. That's not 90% of the work women working. That's not even 5% of the women that work جو ہم اس کانٹیکس میں گرتی ہیں. 95% عورتیں جو کام کرتی ہیں وہ کرتی ہیں ڈومیسٹک ورک, دوسروں کے گھروں کے اندر کام کرتی ہیں, menial jobs کرتی ہیں. اینڈ the majority of them, یہ anecdotal بتا رہا ہوں, the majority of them have been forced by their family. I'm sure ہم جانتے ہیں کہ جہاں پہ شوہر سے ایک جاب نہیں ہولڈ ڈاؤن کی جاتی, اس کی بیوی لائق ہے, بیوی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ جاب کرے, کمائے, شوہر کو کھلائے, گھر آئے, بچوں کی پرورش کرے, پھر ساس کی ٹانگیں دبائے, پھر سسر کو کے لیے چائے بنا کے لے کر آئے. دس از اے مچ مور پرویسو ایشو پاکستان کے اندر. اگر آپ عورتوں کی نوکری کے ایشو لسٹ کریں گے وداؤٹ لسٹنگ دا ادر سائڈ کہ مرد اپنا فرض پورا نہیں کر رہے, عورتوں کو کیوں ایسے لگتا ہے کہ ان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہیے. ہم اتنی بڑی اماؤنٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ مرد فورس کرتے ہیں عورتوں کو نوکری کرنے کے اوپر. ہمیں پوری پکچر کو ایز اے ہول لینے کی ضرورت ہے, ورنہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ہمیں شوق ہے عورتوں کو ٹارگٹ کرنے کا, انہیں لمٹ کرنے کا وداؤٹ گیونگ دیم دیئر ڈیو رائٹس ایز ویل. نہیں تو سعید انور کی بات میں ابھی بھی کنکلوژن ڈرا نہیں کر پا رہا کہ فار ایگزامپل سعید انور کی اس بات کا, فار ایگزامپل کہ گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں, گھر بہت ساری وجہوں سے ٹوٹ رہے ہیں. ایک اور اسٹڈی آئی تھی جو کسی نے, میں نے آن لائن بھی دیکھی, اینڈ آئی تھنک وی کین پلگ اٹ ان ہیئر, کہ جہاں پہ ان خاتون نے بتایا کہ بھائی ایک اور اسٹڈی ہے پاکستان کے کانٹیکس میں جہاں پہ 78% آف دا رسپونڈنٹس ہیو سیڈ کہ گھر اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ مطلب بیسکلی دوسروں کی مداخلت کی وجہ سے, ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ساس, دیور, جیٹھانی, I'm not sure, the lot, basically joint family system کی وجہ سے زیادہ اور مداخلت کی وجہ سے زیادہ ٹوٹ رہے ہیں. سو یا آف کورس یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے. دوسرا ریزن فیملی سفر کر رہی ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ مرد کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, they're not pulling their weight as far as putting food on the table is concerned, as far as providing protection for their family is concerned.
ٹھیک ہے نا, بالکل آئی ٹوٹلی اگری, بٹ اگین میں یہی کہوں گا کہ مجھے آپ بتا دیں کہ اس کامنٹ کی وجہ سے کیا کوئی فرد جس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, جو اپنی بیوی کو فورس کر رہا ہے اگینسٹ ہر ول ٹو ورک, کیا وہ کل کو اپنی بیوی کو گھر پہ بٹھا لے گا؟ نہیں, بات یہ نہیں کامنٹ سے آؤٹریج کون ہو رہا ہے؟ کامنٹ سے تو وہی آؤٹریج ہو رہا ہے جو کہ اپنی مرضی سے جانا چاہ رہا ہے, اینڈ ہی فیلز کہ سعید انور از گوئنگ ٹو ناؤ پٹ بی دیٹ انکل who is going to basically encourage other people to ask their wives to stay at home. میں جو میرا ایشو ہے ان کی کامنٹ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ if you give that statement without the right caveats, آپ لوگوں کو, ایک بہت بڑی پاپولیشن کو غلط آئیڈیا دے رہے ہیں اسلام کے اوپر. آپ انہیں صرف ایک سائڈ دکھا رہے ہیں نا, آپ پوری پکچر نہیں انہیں دے رہے کہ انہیں سمجھ آئے کہ وائی دس از دا کیس. گیو دیم دا فل کیس کہ ایک مرد کی رسپانسبلٹی ہے, اٹس ناٹ جسٹ پاور, اس کی ایک رسپانسبلٹی ہے جس کانٹیکس کے اندر انہیں کبھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, انہیں کبھی یہ رسک نہیں فیل ہونا چاہیے کہ واٹ ہیپنز اگر کل وہ مجھے چھوڑ دے, ان کو کبھی یہ لگنا نہیں چاہیے. ایک اور کیویات دینا چاہتا ہوں. تو ایک کیویات تو یہ ہے کہ لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ ویمن ورکنگ ان پاکستان, دا میجورٹی از بیکاز ان کا فیملی چاہتی ہے کام کرے, ان کے سرکمسٹانسز ان کی فیملی چاہتی ہے, وہ خود نہیں بھی چاہتی, ان کی فیملی چاہتی ہے کمائیں, اگر شوہر نہیں کما رہا ہے یا کما رہا ہے. دوسرا کیویات میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو ڈفرینٹ پروفیشنز کے بیچ میں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا. اگر میں سعید انور سے پوچھوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی ایک میل ڈاکٹر کے پاس جائے, ایک میل گائنوکالوجسٹ کے پاس جائے, وہ چاہتے ہیں یہ؟ نہیں. تو ٹھیک ہے, اگر عورتیں کام نہیں کریں گی کس کے پاس جائیں گی آپریشن کے لیے, کس کے پاس جائیں گی گائنوکالوجی کے لیے؟ اگر آپ کی بیٹی ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکوں سے سیکھیں کہ عورتیں ٹیچر ہوئیں, ٹیچرز. ہاں ایگزیکٹلی. سو آئی مین کہ اگر آپ ایک اپروپریٹ کیویات نہیں دیں گے, اور یہ صرف ان دو میں نہیں ہے, آپ کو ضرورت ہے بہت سارے ڈفرینٹ ڈویژنز آف ورک کے اندر عورتوں کی ریپرزنٹیشن کا. یہ ایک نیسیسٹی چیز ہے. اگر آپ, میں ایئرپورٹ کے تھرو گزر رہا ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ ایک مرد آ کے آپ کی عورتوں کو پیٹ ڈاؤن کرے, کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک عورت کرے؟ آپ تو یہ چاہتے ہیں نا. لیکن آپ کو اگر آپ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ کرتے ہیں عورتوں کا ناکام کرنے سے, جو فار ایگزامپل اب افغانستان میں ایشو آ رہا ہے, انہوں نے عورتوں کی تعلیم بند کر دی, 10 سال بعد کیا ہوگا؟ There's not going to be any women doctors, there will be none. ہو سکتا ہے کوئی ایڈ ورکرز آ جائیں, اس کے سوا کوئی نہیں ہونا. پھر آپ خوش ہوں گے آپ کی عورتیں ایک میل ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں کوئی چیز دکھانے. You have to put everything in context. دیکھیں, سب سے پہلے تو given بات ہے کہ that's why we're having this discussion, of course, because he did put out a one-line zinger, ٹھیک ہے نا, and that has caused a lot of people to be upset about the fact that he has just blatantly placed the blame of the چونکہ یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے, of the breaking down of the family institution upon the women. چونکہ باقی ساری چیزیں جو تم بات کر رہے ہو, that is not what he's talking about. family institution break down ہو رہا ہے اس وقت, ہم اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ, میرا اپنا خیال ہے اسی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. اب آپ باقی کانٹیکس کو لے کر بات کریں گے تو آف کورس آئی ایگری ود دا ڈاکٹرز, آف کورس آئی ایگری ود ایوری تھنگ. ابھی بات ہو رہی ہے فیملی انسٹیٹیوشن کو بریک ڈاؤن کرنے کی, اس پہ آپ بات کریں کہ بھائی, چونکہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس ایٹریبیوٹ ہز کمنٹس ایز ویل ٹو سم تھنگ ایلس نا. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ فیملی انسٹیٹیوشن بریک ڈاؤن. آپ اس پہ بات کریں, آپ اس پہ بات کریں کہ بھائی میجورٹی آف دی, مطلب جو سروے ہوا ہے کہ 77% of 1600 people, over 1600 people surveyed in one of the studies, and I'll link that below, is کہ they have been involved in a sexual or romantic relationship at work, and 37% out of them have regretted this. مطلب it has caused problems in their personal life. تو بھائی پرابلمس تو ہر طرح کی ہیں. ہم جب فیملی انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا you need, اس لیے تو میں اگینسٹ ہوں یہ ون لائن زنگر اور what I would call preaching to the choir. This جو انہوں نے کہا ہے نا was not meant to convince anybody. It was meant to say what his supporters like to hear. As simple as ان کو پتا ہے کہ ان کے سپورٹر اس کو پسند کرتے ہیں, تو انہوں نے وہ بات کہی جو ان کے سپورٹرز کو اچھی لگی. That's not the right way to go about things, جو بہت nuanced ہیں, جس کے اندر اسلام کا ایک بہت کلیئر لیکن بہت ڈیپ perspective hai. I don't think that's the right way to go about it. So if I can conclude, I agree with you to the extent کہ جب ایک انسان اسلام کا نام لے کر کوئی بھی بات کہے, اس کی یہ رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ وہ جذباتی ٹون اپنائے, مگر وہ جذبات کی لہر میں unbalanced
وداؤٹ کانٹیکسٹ ون لائن زنگرز دے کر اپنا درس دے کر نہ چلا جائے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مخصوص سرٹن ٹارگیٹ آڈینس کو دیکھتے ہوئے ایک درس اور یا ایک ایز یو سے یو پریچ ٹو دا کوائر اینڈ دین یو وینٹ آف اباؤٹ یور ڈے. ایون دین یو ہیو اے رسپانسبلٹی. آئی فیل یہ ایک الگ ٹاپک بن جاتی ہے کہ جب آپ اسلام کا نام لیتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی کیا ہے ان ٹرمز آف گیونگ آؤٹ ایڈوائس which can prove to be very beneficial or very disastrous in its application. بالکل صحیح بات ہے کہ اگر سعید انور کی ایڈوائس منوان اگر رکھ لی جائے تو ساری ڈاکٹرز آج کل جو خواتین ہیں جن کو اب آپ کی مائیں بہنیں میری مائیں بہنیں جن کو دکھاتی ہیں وہ چلی جائیں گی, جن کو آپ کی مائیں بہنیں میری مائیں بہنیں جن کو پیٹ ڈاؤن کرتی ہیں وہ چلی جائیں گی. ایون جہاں پہ مجبوریاں ہیں, جہاں پہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے ایک مشکل بن جائے گی, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ فار ایگزامپل پولیس مطلب یعنی مورل پولیسنگ شروع ہو جائے گی کہ بھائی تم کہاں جا رہی ہو, کس نے بولا تمہیں, سعید انور صاحب کی خطاب نہیں سنا تم نے. اگر ہم مطلب سعید انور صاحب اگر سپریم لیڈر بن جاتے ہیں, اگر سپریم لیڈر سعید انور بن جاتے ہیں تو پھر کیا پاکستان میں ان کے سارے سپورٹرز کا سروے کریں, ان کے میں کتنے کے گھروں کے اندر خواتین کام کرتی ہوں گی گھر میں یا صفائی کے اندر یا کھانے پکانے میں. ڈومیسٹک ہیلپ تو ایوری ون ہیز. جو بھی مڈل کلاس یا پر مڈل کلاس میں سے ان کی سپورٹر ہوگا, میں گارنٹی کرتا ہوں ان کے گھر میں کوئی عورت کام کر رہی ہوگی. I agree. As I said, I have given my reasons to believe why women increasingly attributing value یا giving value اپنی ترجیحات میں کام کو رکھتے ہوئے, کریئرزم کو رکھتے ہوئے آگے جو بڑھ رہی ہیں, ان کو سوچنا پڑے گا کہ what impact does that have over the family institution. اس پہ اسٹڈیز ہو چکی ہیں, اس پہ پولز نکل چکے ہیں. However, that being said, جو عورتوں کا رول ہے in society, there is a much broader discussion which cannot be just summarized in one line zingers. چلے ہم اس بات کے ساتھ پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. میں ایک سلائٹ کنکلوژن دے دیتا ہوں کہ اگر ہم اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو بہت ساری لمیٹیشنز عورتوں کے اوپر ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ اسلامک پرسپیکٹیو سے ان کی سب سے بڑی پرائیورٹی اپنا گھر چلانا ہونا چاہیے, اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں پورے کانٹیکسٹ لینے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کو ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے اس طرح کی جہاں پہ انہیں کرنا پڑے, ان پہ مجبوری بھی ہو سکتی ہے. اور ہم یہ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ سارے پروفیشنز میں نہیں کہہ سکتے, لیکن اگین بہت سارے پروفیشنز کے اندر ایسے مسائل ہو بھی سکتے ہیں جہاں پہ یہ کنسیڈریشنز بہت ویلڈ ہیں جو انہوں نے کہیں. آپ لوگ بتائیں آپ کا کیا اس کے اوپر خیال ہے, اور بہت شکریہ سننے کے لیے. السلام علیکم.